بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی حدیث صحیح بخاری باب اول سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ امام المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مجلس میں بیان فرما رہے تھے کہ ایک شخص مجلس میں آیا اور آ کے پوچھنے لگا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سلسلہ کلام جاری رکھا اور اس کی بات کا جواب نہ دیا۔ ایک شخص کہنے لگا کہ شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی سلسلہ کلام میں گفتگو کرنا ناگوار گزرا۔ دوسرے نے کہا، نہیں، ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا ہی نہ ہو۔ مگر جب امام المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سلسلہ کلام ختم کیا تو آپ نے پوچھا، کہاں ہے وہ شخص جس نے پوچھا تھا قیامت کب آئے گی؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ میں یہاں ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب امانت ضائع ہو جائے تو قیامت کا انتظار کر۔ اس شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ قیامت امانت ضائع ہونے سے کیا مراد ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نااہل حکمران مسلط کر دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کر۔ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں دو چیزوں کا پتہ چلتا ہے، ایک آداب مجلس اور دوسرا امانت کا ضائع ہونا۔ آداب مجلس یہ ہے کہ جب کوئی بیان کر رہا ہو تو ہم اس کے درمیان ہمیں سوال نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کوئی سوال کر دے تو جو بیان کر رہا ہے وہ اس کا اگر جواب نہ دے تو یہ بہتر ہے۔ یہ آداب مجلس ہے۔ اور دوسرا امانت کا ضائع ہو جانا۔ اب امانتیں کئی طرح کی ہیں۔ ایک تو ایسا ہے کہ کسی شخص کے پاس بے شمار پیسہ ہے، دولت ہے، مگر وہ سوچتا ہے کہ میں اس کی حفاظت نہیں کر سکوں گا۔ وہ کسی ایسے بندے کو جو اس کی حفاظت کرتا ہے، کر سکتا ہے، اور وہ اس کو صادق اور امین جانتا ہے، وہ اپنی امانت اس کے پاس رکھوا دیتا ہے۔ وہ اگر اس میں خیانت کرتا ہے تو یہ امانت کا ضائع ہو جانا ہے۔ دوسرا، کسی سے مشورہ مانگنا۔ اگر کوئی آپ سے مشورہ مانگتا ہے اور آپ اس کے مشورے کا صحیح جواب دے سکتے ہیں اور آپ جان بوجھ کے اس کو غلط مشورہ دیتے ہیں تو یہ بھی امانت کا ضائع ہو جانا ہے۔ تیسرا، اگر کوئی آپ کے پاس کسی کا کوئی راز ہے اور آپ اس راز کو لوگوں پہ افشا کر دیتے ہیں تو یہ بھی امانت کا ضائع ہونا ہے۔ ایک امانت یہ بھی ہے کہ اگر عوام کے پاس حاکم چننے کا حق ہے اور وہ ان کو چاہیے تو یہ کہ وہ ایک اہل حاکم چنے، ایسا حاکم چنے جو اللہ اور رسول کے احکامات لوگوں تک پہنچا سکتا ہو، مگر وہ اس کی جگہ نااہل حکمران کو چن لیتے ہیں تو یہ امانت کا ضائع ہونا ہے۔ اس سے ہوگا یہ کہ نفسا نفسی پھیلے گی، بد امنی ہوگی، فساد ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس حدیث مبارکہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس کسی کو بھی ایک یہ موقع ملے کہ وہ اپنے حاکم کو چنے تو اہل حاکم کو چنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔